6 سال کی بچیوں سے زیادتی اور زیادتی کی ویڈیو بنانے والا حیوان گرفتار۔ ٹیم سریام کی کارروائی، ملزم کے فون سے درجنوں ویڈیوز برآمد۔ وہ زینب جو بچی، اس کی خبر سنی تھی؟ سر بالکل سنی سر۔ جو بندہ عمران اگر تمہارے سامنے آتا تو تم کیا کرتے اس کے ساتھ؟ سر ظاہری بات اس کو مار دیتے، میں تو کہتا ہوں آپ بھی مجھے مار دیں سر۔ قصور کی زینب کو گزرے ابھی 1 ہی سال ہوا ہے۔ مردان کی اسما بھی ابھی کل تک اپنے گھر میں خوشیاں بکھیر رہی تھی۔ ننھی زینب کی پتلی کلائیوں پر لگے زخم اب بھی ہرے ہیں۔ اسما، فاطمہ اور فریال کو نوچنے کے نشانات بھی ابھی مدھم نہیں پڑے۔ ان معصوم کلیوں کی آہوں اور سسکیوں کا ارتعاش آج بھی بوجھل ہواؤں میں موجود ہے۔ دھرتی آج بھی ان ننھی پریوں کے پاک خون کو اپنے سینے میں جذب نہیں کر پائی۔ ان بے خطا کلیوں جیسے جسموں پر ٹوٹنے والا ظلم آج بھی تازہ ہے۔ زینب، اسما، فاطمہ، فریال اور ایسی سب بچیوں کا دکھ قوم کی ماؤں کے دلوں میں آج بھی جاگزی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں زینبیں اور اسمائیں آج بھی محفوظ نہیں۔ زینب کا بدبخت قاتل عمران تختہ دار پر جھول چکا، اسما کا قاتل کال کوٹری میں سڑ رہا ہے، فریال کا قاتل بھی گرفتار ہو چکا، لیکن اس سب کے باوجود اس ملک میں عمران جیسے بھیڑیے آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور آج سریام کی ٹیم ایک ایسے ہی انسان نما حیوان کے نوکیلے جبڑے توڑنے جا رہی ہے۔ ہم قصور کی زینب کو تو نہیں بچا سکے، لیکن لاہور کی نہ جانے کتنی زینبیں آج کے اس پروگرام کے بعد محفوظ ہو جائیں گی۔ آج ایک ایسا بدبخت پروگرام سریام میں پکڑا جائے گا جو 6 سال کی معصوم بچیوں سے زیادتی اور پھر اس قبیح فعل کی ویڈیو ریکارڈنگ کرتا تھا۔ سچ بتاؤ کتنی بچیوں کے ساتھ اب تک کیا؟ 2، 3 یا 4۔ کتنی عمر تھی بچی کی؟ 6 سال۔ لاہور میں بادامی باغ کے اس رہائشی نے معصوم بچیوں سے جنسی کھلواڑ کے لیے باقاعدہ ایک مکان خرید رکھا تھا، جہاں وہ بہلا پھسلا کر، ورغلا کر، کبھی پیسوں کا لالچ دے کر، کبھی فون دینے کا کہہ کر، کبھی کھانے پینے کی اشیاء کا جھانسا دے کر 6 سے 10 سال تک کی بچیوں کو لے کر جاتا، انہیں زیادتی کا نشانہ بناتا، ویڈیو ریکارڈنگ کرتا اور پھر ان معصوم بچیوں کو بلیک میل کر کے بار بار ملنے پر مجبور کرتا۔ یہ وحشی اس حوالے سے چالاک تھا کہ یہ بچیوں کی حالت غیر ہونے سے پہلے اپنی درندگی کو روک دیتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسے اب تک زینب، اسما اور فریال کی طرح کسی بچی کو قتل نہیں کرنا پڑا تھا، اور اسی لیے یہ بڑی کامیابی سے اپنی حیوانیت کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہ نہ تو اب تک قانون کی گرفت میں آیا تھا اور نہ ہی اہل محلہ میں سے کسی کو اس پر شک گزرا تھا، لیکن اس کا ظلم 1200 کلومیٹر دور سے ہی ٹیم سریام کے ریڈار پر ضرور آ گیا تھا۔ کچھ معاملات اتنے حساس اور نازک ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی پروگرام سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ سو آج کے پروگرام میں بھی شاید بہت سی ایسی ریکارڈنگز مسنگ ہوں گی جن کے ہونے سے پروڈکشن کوالٹی کے اعتبار سے پروگرام کو 4 چاند لگ سکتے تھے، یا ایسے بہت سارے مناظر جنہیں دیکھنے سے ناظرین کی دلچسپی برقرار رہتی۔ لیکن ہم نے ہر اس ریکارڈنگ اور ہر اس حرکت سے گریز کیا جس کے کرنے سے معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کے اس ملزم کو ذرا سا بھی شک گزرنے کا اندیشہ تھا۔ ہمارا عزم یہ تھا کہ بھلے 1 سیکنڈ کی بھی ریکارڈنگ نہ ہو پائے، بھلے پروگرام یا خبر کا مواد اکٹھا نہ ہو سکے، ہمیں ہر حال میں 6 سال کی بچیوں کو بربریت کا نشانہ بنانے والے اس شخص کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے۔ سو آپ سب بھی اسے روایتی پروگرام سے ہٹ کر دیکھیے گا، ذرا ہمت کر کے اپنی فیملی اور بچوں کو بھی یہ پروگرام دکھائیے گا، اس لیے کہ معاشرے کا یہ ناسور نظریں چرانے سے ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں اس سنگین مسئلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ہوگا، تبھی ہم اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں۔ آج سریام کی ٹیم معصوم بچیوں سے زیادتی اور پھر ان کی ویڈیوز بنانے والے ملزم کو گرفتار کروا کے اپنے حصے کا کام کرنے جا رہی ہے، لیکن بچوں اور بچیوں کے لیے یہ جاننا از حد ضروری ہے کہ یہ بدبخت کس طرح سے ننھی بچیوں کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔
یہ 6-6 سال کی بچیوں کو کیا لالچ دیتا تھا جس سے وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو جاتی تھی، تاکہ بچے یہ سب دیکھ کر سیکھ سکیں کہ انہیں کسی کے بہلاوے میں نہیں آنا، انہیں کسی کے دیے ہوئے لالچ کے پیچھے نہیں چلنا۔ آج کا یہ پروگرام دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان کی کسی طرح کی کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے یا پھر تصویر بنا کے انہیں بلیک میل کر رہا ہے، انہیں دوبارہ ملنے کا کہہ رہا ہے یا کچھ غلط کہنے کا کہہ رہا ہے، تو وہ اس کی بات ماننے کی بجائے اپنے ماں باپ کو سب کچھ خود بتا دیں۔ اور ماں باپ بھی آج کا یہ پروگرام ضرور دیکھیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کر سکیں جس میں بچے اپنے ماں باپ سے کوئی بھی بات چھپا نہ سکیں۔ انہیں ڈانٹ یا مار کا خوف نہ ہو کہ اگر انہوں نے یہ بات اپنے ماں باپ سے کہہ دی یا کسی اور نے یہ بات ان کے ماں باپ کو بتا دی تو انہیں مار پڑے گی۔ انہیں یقین ہو کہ ماں باپ ان کی بات کو سمجھیں گے اور انہیں مارنے کی بجائے ان کی مدد کریں گے۔ سو کسی لفظ، کسی جملے یا کسی منظر سے گھبرا کر چینل تبدیل مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آج کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اس حقیقت سے بھاگنے سے یہ حقیقت ایک بھیانک خواب بن کر سامنے آ سکتی ہے۔ وہ زینب جو بچی، اس کی خبر سنی تھی؟ سر بالکل سنی سر۔ جو بندہ عمران اگر تمہارے سامنے آتا تو تم کیا کرتے اس کے ساتھ؟ سر ظاہری بات ہے اس کو مار دیتے، میں تو کہتا ہوں آپ بھی مجھے مار دیں سر۔ لاہور میں بادامی باغ کا رہائشی یہ شخص کئی مہینوں سے چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کر رہا تھا۔ آپ اس کی وحشت پرستی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب سریام کی ٹیم نے FIA لاہور کے ساتھ اسے پکڑا تو اس کے فون سے اس کی اپنی بنائی ہوئی 27 ویڈیوز برآمد ہوئی۔ اور یہ جان کر تو ہمارے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا کہ ان ویڈیوز میں ایک 6 سال کی معصوم بچی بھی تھی، اور اس بچی پر جس انداز میں ظلم کیا جا رہا تھا اس کے بیان کے لیے کسی زبان میں کوئی لفظ موجود نہیں۔ اولاد والے ذرا اس بدبخت کا جثہ دیکھیں اور پھر 6 سال کی ایک معصوم بچی کا تصور کریں۔ اس کے بعد اس شخص کی بدبختی کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ سچ بتاؤ کتنی بچیوں کے ساتھ اب تک کیا؟ 2 3 یا 4 ویڈیو بھی بنائی؟ ہاں۔ کتنی عمر تھی بچی کی؟ 6 سال۔